اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ محترم جناب شیخ اختر صاحب اور ان کے فرزندان کا یہ انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبول و مقبول۔ اس گھر کو تا قیام قیامت مولا آباد و شاد رکھے۔ اس گھر کے بچوں کی زندگی دراز ہو، بزرگوں کا سایہ سلامت رہے، اور اس خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں خالق کونین ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں، دعائیں، مقاصد آپ کے دلوں میں یا اذہان میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ گھر ہے یہاں پر میزبان ہوں، مہمان نہیں۔ ساؤنڈ اتنا ہی ہے نا؟ اتنا ہی ہے؟ اچھا بس ٹھیک ہے، پھر کافی ہے جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چونکہ منصور بھائی پڑھ رہے تھے تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ساؤنڈ اتنا ہی ہے، تو اسی پر اکتفا آپ نے بھی کرنا اور میں نے بھی کرنا۔ میں دیکھ رہا ہوں کافی ماشاءاللہ بچے نوجوان تشریف فرما ہیں۔ ایک فکر عرض کرنا چاہتا ہوں پیغام کے طور پر، اسے پیغام سمجھ کے وصول کیجیے گا۔ میرا مولا جانتا ہے، میری نیت سے بادشاہ واقف ہے۔ میں داد کے لیے یہ فکرہ نہیں پڑھ رہا، داد دے دینے کو مہربانی ہوگی، ورنہ پیغام ہے اور میسج۔ پہلا فکر ہے، اسی پہ بنیاد رکھ رہا ہوں گفتگو کی۔ پڑھنا پتہ نہیں کیا تھا اور بس ذہن میں آگے کہ یہی پڑھنا۔ کربلا شہر نہیں ہے، بس اسی پہ ہی بنیاد رکھ کے تو تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ آپ بڑی تعریف کر دیتے ہیں، ہم شرمسار ہو جاتے ہیں، ہم کسی قابل ہی نہیں۔ کربلا شہر نہیں ہے، کربلا اللہ کا راز ہے۔ اچھا ساؤنڈ کم ہو تو آپ کا بھی ساؤنڈ کم ہو جاتا ہے، یہ اندازہ ہو جاتا ہے، ہمیں کافی تجربہ ہو گیا پڑھتے پڑھتے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ کربلا شہر نہیں ہے، اس فکرے کو بھولیے گا نہیں، داد نہیں چاہیے، مولا کے پاس صاحب یقین جانیے دل مطمئن ہو گیا، آپ اتنا بول پڑے اس فکرے پہ تو بس میری نوکری ہوگی۔ کربلا شہر نہیں ہے، کربلا اللہ کا راز ہے۔ دلیل نہ دوں تو باب علم کا بھکاری ہی نہیں۔ کربلا اللہ کا راز ہے، دلیل دے رہا ہوں عاقل بھائی، کربلا اللہ کا راز ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی خطے کی خاک کھانا حرام ہے، کربلا کی خاک شفا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ موت۔ نبی شاہ جی آپ جیو یار، مولا آپ کی زندگی دے، آپ سلامت رہے۔ بسم اللہ پڑھیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، یہ بادشاہوں کی خیرات ہوتی جو ہم بانٹتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی خطے کی خاک کھانا حرام۔
کربلا کی خاک میں شفا. میں ڈیرہ غازی خان میں تھا، سامع کی حیثیت میں تھا، ابھی ذاکری میں آیا ہی نہیں تھا. کوئی سوچنے والا پڑھ رہا تھا. مجھے لاہور میں پڑھتے زمانہ ہو گیا، اب میرا ساتھ دیا کریں. زندگی گزر گئی یہاں پڑھتے ہوئے. سوچنے والا پڑھ رہا تھا، ممبر سے جو جھوٹ بولے وہ حسین کا کچھ نہیں لگتا. اس نے فکرہ کہا جو تیر کی طرح دل میں پیوست ہو. اس ملعون نے کہا سجدہ گاہ پہ تو سجدہ ہوتا ہی نہیں. بچے غور سے سنیے گا. دلیل کیا دی اس نے؟ اس میں فقط حسین ابن علی کا خون نہیں، باقی خون بھی ملے ہوئے ہیں. میں نے اسے چٹ لکھ کے بھیجی، اس کا رنگ زرد پڑ گیا. میں نے کہا پھر تو بھی حیا کر، پورا قرآن چوم لے، وہ صفحہ ہی چھوڑ دے جس پہ شیطان لکھا ہے. اللہ آپ کا آباد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، بولتی زبانوں کو بادشاہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. سلام ہے بھائی جان، سلام ہے جی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، سلامت رہیے جی. بس ہوگی نا، میں بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. میں نے کہا تو بھی حیا کر. میں نے کہا پورا قرآن چوم لے، وہ صفحہ ہی چھوڑ دے جس پر شیطان لکھا ہوتا ہے. پھر آواز آئے گی نسبت ہوتی ہے، نسبت کا احترام ہوتا ہے. مولا کی قسم ممبر پہ ہوں، جتنا ہم جانتے ہیں نسبت کیا ہے، اور جتنا ہم جانتے ہیں کہ نسبت کا احترام کیا ہوتا ہے، وہ کوئی اور نہیں جانتا. ہم دنیا کی مہذب ترین قوم ہیں. جو سرمایہ آل محمد کی بارگاہ سے اس قوم کو نصیب ہوا، دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. ممبر پہ ہوں، غلط دعویٰ کبھی نہیں کیا. ممبر بہت عظیم ہے، یہاں سے بہت سوچ سمجھ کے پڑھتا ہوں. میں نے کبھی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ممبر سے نہ مناسب سمجھی نہ کی. تھوڑا پڑھ لوں ایک اور بات ہے، لیکن غیر ضروری گفتگو نہیں کرتا. جتنا سرمایہ اس قوم کو آل محمد نے دیا وہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے، نہ کوئی ہمارے علاوہ یہ دعویٰ کر سکتا. روئے زمین پر شیعہ وہ پہلی اور آخری قوم ہے جو یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے وارث تب آئے تھے جب ابھی تب نہیں تھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو. یہ صرف آپ اور ہم کہہ سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا. دعاؤں کے لیے میں بزرگوں کے حوالے کا چند جملے کرنا چاہتا ہوں. یہ فکرے سب سے پہلے اس فقیر نے پڑھے ممبر سے. واحد قوم ہے شیعہ قوم جن کے پاس اتنا سرمایہ ہے. منت کر رہا ہوں خود کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا کریں. جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس 14 وارث ہیں. اس زمانے سے لے کر آخری زمانے تک، اس وقت تک جب تک وقت ہے اور جب وقت نہیں ہوگا. زمین کے چاہے اوپر چل رہے ہیں تب بھی وارث ہے، زمین کے اندر چلے جائیں گے تب بھی وارث ہوگا. کوئی نہ سمجھے تو اس کا مقدر 14 وارث ہمارے پاس، 14 بے عیب لا ریب، 14 اللہ کے بھیجے ہوئے. ایسے 14 وارث کسی کے پاس نہیں ہیں. برکت کے لیے حدیث قصہ ہمارے پاس، رحمت کے لیے تسبیح سیدہ ہمارے پاس. کوئی نہ سمجھے تو اس کا نصیب ہے، جو سمجھ پا وہ بولے گا ضرور. برکت کے لیے حدیث قصہ، رحمت کے لیے تسبیح سیدہ، مشکل کے لیے مشکل کشا. نہیں آیا جو نہیں بولا، وہ اس کا عقیدہ اس کو اجازت نہ دے تو اور بات. پھر سن لیجئے بابا جی، دعا کیجئے گا برکت کے لیے. یہ ہمارے پاس ہے اور کسی قوم کے پاس نہیں.
برکت کے لیے حدیث قصہ ہے، رحمت کے لیے تسبیح سیدہ ہے، مشکل وقت کا اندازہ لگائیے، مشکل کے لیے مشکل کشا ہے، امراض کے لیے خاک شفا، بخشش کے لیے کفن کربلا۔ کیا پڑھا؟ اس دنیا سے اس دنیا تک، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، اس جہان سے اس جہان تک کہیں کوئی آپ ایک لمحہ بتائیے کہ جہاں آپ کو ہمارے جو ہم جنہیں مانتے انہوں نے تنہا چھوڑا۔ امراض کے لیے خاک شفا، بخشش کے لیے کفن کربلا۔ اللہ اکبر۔ وہ جب فکرہ سنا تو دل پہ بڑا اثر ہو گیا، میں نے کہا بادشاہ کچھ شعر دے دے۔ پھر ایک شعر ہو گیا، پھر 2 ہو گئے، پھر 5 ہو گئے، پھر دعائیں مل گئی مومنین کی۔ تو بڑا خوبصورت ماحول ہے مجلس کا، جنت نما ماحول ہے، یقین جانیے۔ مولا اس گھر کو سلامت رکھے۔ یہاں جب بھی پڑھا بڑی دعائیں وصول ہوئیں مجھے۔ مولا اس گھر کے افراد کو سلامت رکھے۔ یہ صرف اس ایک فکرے کا اثر تھا کہ مجھے یہ کلام عطا ہو گیا بادشاہوں کے دربار سے۔ پھر میں نے خاک شفا کی فضیلت لکھی، مومنین سے دعا وصول کرنے کے لیے۔ کچھ موضوعات ہوتے ہیں جو پڑھتے ہوئے ہم خود گھبراتے ہیں بعض اوقات، پھر آپ ہماری گھبراہٹ دور کرتے ہیں، پھر ہم ویسے موضوع لکھتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں پہلا مصرع پڑھ کے آپ کے چہرے پڑھوں گا۔ سرخرو ہے بحر و بر میں، یار ماشاءاللہ چشم بد دور، مولا زندگی کرے کمیل کی، بھائیوں کی اور شیخ اختر صاحب کی ماشاءاللہ صف اعضاء بڑی قبولیت ہے، بہت زیادہ منظوری ہے۔ سرخرو ہے بحر و بر میں، کس قدر خاک شفا۔ بیٹا دعا کرنی، آپ تو شاعری سمجھتے ہیں، آپ تو بولیے گا۔ سرخرو ہے بحر و بر میں، کس قدر خاک شفا، دیکھتے ہیں رشک سے شمس و قمر خاک شفا۔ اب کیا پڑھا جائے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ جی ابھی منصور بھائی پڑھ رہے تھے، ایک سپارہ علی علی، ایسا ہی تھا کلام سارا، وہ بیٹھے بیٹھے ہی شعر ہو گیا۔ وہ اب یاد آ گیا تو میں پڑھ دوں، شاید اس پہ میں اگلے سال منقبت لکھ بھی لوں گا، یا 2-4 دن میں لکھ لوں گا۔ کیسے کہوں کہ ایک ستارہ حسین ہے، کیسے کہوں کہ ایک ستارہ حسین ہے، جبکہ خدا کا نور ہی سارا حسین۔ آپ جیئے، آپ آباد رہے، مولا آپ کو زندگی دے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ۔ سرخرو ہے بحر و بر میں، لطف آ رہا ہے پڑھنے کا، ساتھ دیجئے گا، تھکیے گا نہیں پھر ورنہ میں چھوڑ دوں گا۔ سرخرو ہے بحر و بر میں، کس قدر خاک شفا، دیکھتے ہیں رشک سے، رشک سے شمس و قمر خاک شفا۔ سنیے گا حضور، بوسہ دے کر اس لیے بھی اس پہ رکھتا ہوں جبیں، جھکنے دیتی ہی نہیں ہے میرا سر خاک شفا۔ تیری زندگی ہو، آپ جیئے بھائی جان، مولا آپ کا آباد رکھے۔ سلام ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام، خالق کونین آپ کے گھروں کو آباد و شاد رکھے، آپ کی نسلیں آباد ہوں۔ سرخرو ہے بحر و بر میں، کس قدر خاک شفا، دیکھتے ہیں رشک سے شمس و قمر خاک شفا۔ بوسہ دے کر اس لیے بھی اس پہ رکھتا ہوں جبیں، کچھ مصرے کوشش کر کے لکھے جاتے ہیں، کچھ تراشے جاتے ہیں، کچھ پہ محنت کی جاتی ہے، کچھ مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر سے،
کچھ ایسے اترتے ہیں. میں اترا ہوا مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بوسہ دے کر اس لیے بھی اس پہ رکھتا ہوں جبیں، جھکنے دیتی ہی نہیں ہے میرا سر خاک شفا. کربلا کی پیاس نے پانی کو سستا کر دیا، ہو گئی زمزم سے بڑھ کر معتبر خاک شفا. ان کی رگوں میں عشق حسین ہے. میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. میں نے پہلے عرض کیا نہ چھوٹا لفظ پڑھا نہ کبھی پڑھنا ہے، نہ سطحی بات کی نہ کرنی. آپ جی آپ سلامت ہیں. مولا آپ کی زندگی. میں سلام کر رہا ہوں آپ کو. آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو. بولتی زبانوں کو بادشاہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو اس انداز سے ذکر سنتے ہیں امام زمانہ اپنے حفظ و امان میں انہیں ہمیشہ پناہ عطا فرمائے. بہت شکریہ. آپ جی آپ سلامت ہیں. سرخرو ہے بحر و بر میں کس قدر خاک شفا، دیکھتے ہیں رشک سے شمس و قمر خاک شفا. بوسہ دے کر اس لیے بھی اس پر رکھتا ہوں جبیں، جھکنے دیتی ہی نہیں ہے میرا سر خاک شفا. کربلا کی پیاس نے پانی کو سستا کر دیا، دشمن نے پانی کو قیمتی سمجھ کے قبضہ کیا تھا. دشمن کے ذہن میں گمان میں یہ تھا کہ یہ شے قیمتی ہے اور ضروری ہے انسان کی زندگی کے لیے. نہیں سمجھے آپ؟ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. زمین پر جو نظام چلتا ہے وہ پانی سے چلتا ہے. دشمن بھول گیا تھا میرا مقابلہ ساقی کوثر کے بیٹے سے. کہاں بیٹھ کے سنتے ہیں. اللہ تیری زندگی کرے. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ. میں بسم اللہ کرا دوں. دشمن نے فکرہ سنیے گا، مر جانا ہے، زندگی فنا ہے. ہو سکتا ہے کچھ فکرے میرے بات پڑھے جائیں. دشمن نے دریا کو، پانی کو قیمتی سمجھ کے قبضہ کیا. پھر وہ ایسا کیمیا گر تھا حسین، اس نے مٹی کو عزت دے کے سجدہ گاہ بنایا. نہیں میرا دل نہیں ٹھنڈا ہوا، میں اگلا فکرہ پڑھتا ہوں. دشمن کے ذہن میں تھا پانی زندگی کے لیے ضروری ہے، چونکہ اس نے سن یہی رکھا تھا، دیکھ بھی یہی رکھا تھا. زمین کی بنیادی ترین ضرورت پانی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بھی مانتے، میں بھی مانتا ہوں. ہریالی پانی سے، رنگ پانی سے، پھول پانی سے، اناج بھی پانی سے اگتا ہے. یہ ذکر ہے پوری زندگی داد نہ دیجیے گا. یہ فکرہ میرا اگر آپ نے ضائع کر دیا دکھ لے کے جاؤں گا. دشمن نے پانی پہ قبضہ کیا قیمتی اور ضروری سمجھ کے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان بھوکا کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے، پیاسا ہو تو مر جاتا ہے. کروڑوں سلام علی کے بیٹے پر جس نے کربلا میں پانی کی ماہیت بدل دی. کربلا میں جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ زندہ ہیں. بیٹھا ہو جو بولے یار، تم معرفت رکھتے ہو، مولا تمہیں آباد رکھے. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو. بولتی میں آپ دیے بھاجا، مولا آپ کی مودت میں ہمیشہ اضافہ. سلام ہے جی آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو. مولا آپ کو زندگی دے. آپ جیو شاہ جی. پانی کی ماہیت بدل دی. کربلا میں جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے. گلی گلی میں پیاسوں کا ذکر، تذکرہ، سبیل شہزادہ علی اصغر، تشنہ لبوں کی یاد میں، تشنہ لبوں کا ماتم. جو پیاسے تھے وہ زندہ ہے. یہ حسین کا اپنا نظام ہے.
وہ قانون نہیں فطرت بدل دیتا ہے. کہیں کہ پیچھے رہ جاتے ہیں آپ, بڑا دکھ لگتا ہے دل کو. بادشاہ حسین فطرت بدل دیتے ہیں. بہت ایسی مثال دے رہا ہوں جو بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے. ہم نے کسی کو پہچاننا ہو تو ہم چراغ جلا کے دیکھتے ہیں, حسین بجھا کے دیکھتا ہے. یہاں بیٹھو یار, مولا کا واسطہ, جو بیدار ہے وہ بولے, باقیوں کی مرضی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. فطرت بدل دی نا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی آپ جی, مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. دو شعر اور سنیے. سرخرو ہے بحر و بر میں کس قدر خاک شفا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھتے ہیں رشک سے شمس و قمر خاک شفا. آپ یا تو یاد کر رہے ہیں یا پھر بھول تو جا رہے ہیں. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. بوسہ دے کر اس لیے بھی اس پہ رکھتا ہوں جبھی, جھکنے دیتی ہی نہیں ہے میرا سر خاک شفا. کربلا کی پیاس نے پانی کو سستا کر دیا, ہو گئی زمزم سے بڑھ کر معتبر خاک شفا. کتنی سازشیں ہو چکی میں گنوا نہیں سکتا, صرف ہمیں اپنے عقائد سے ہٹانے کے لیے. بڑی لمبی تفصیل ہے, میں جاؤں گا تو پورا ایک موضوع نیا چھڑ جائے گا, لیکن یہ ذکر پہ ہاتھ رکھ قسم دے رہا ہوں, جو پڑھ رہا ہوں وہی حق ہے. کربلا کی پیاس نے پانی کو سستا کر دیا. اللہ کرے سازشیں کرنے والوں تک میرے یہ دو مصرے پہنچ جائیں. غور سے سن لو, یہ شیعہ قوم کا اعلان ہے ممبر سے. اجنبی رستے مجھے گمراہ کر سکتے نہیں. اجنبی سنیے, اجنبی رستے مجھے گمراہ کر سکتے نہیں. کیوں؟ میری منزل کربلا ہے, ہم سفر خاک شفا. اجنبی رستے مجھے گمراہ کر سکتے نہیں, میری منزل کربلا ہے, ہم سفر خاک شفا. موت پر حق ہے, سب نے قبر میں جانا ہے. زندگی قبر میں اترنے کے بعد شروع ہوگی. جس کا ایمان ہے وہ میرا ساتھ دے گا. میں نے 4-5 شعر پڑھے, آپ نے بڑی داد دی, وہ ساری داد بھول جائیے گا. اس شعر کی الگ سے داد بنتی ہے, جو نہیں دے گا وہ جانے اور بادشاہ جانے. دیکھتے ہیں رشک سے شمس و قمر خاک شفا, جھکنے دیتی ہی نہیں ہے میرا سر خاک شفا. میری منزل کربلا ہے, ہم سفر, اس سے بڑا شعر میرے پاس ہے نہیں. ہم سفر خاک شفا, ہم سفر خاک. قبر میں کھل جائیں گے جنت کے دروازے عقیل, لے کے جاؤں گا کفن میں باندھ کر خاک شفا. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, اللہ آپ کو آباد و ساتھ دیا کرے پڑھنے والے کا. تم جیو بیٹا, مولا تمہاری آباد. بسم اللہ. جوانیاں سلامت رہے آپ, نسلیں آباد ہو آپ کی, مولا کی قسم. میں بسم اللہ. آپ بزرگ ہیں, دعا کر دیں. لے کے جاؤں گا. دیکھیے قیمتی ترین چیز, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. مجھے والد گرامی کا ایک شعر یاد آ گیا, اور یہ شعر میں نے وہاں سے مستعار لیا تھا. تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. یہ انسانی فطرت ہے, جتنی قیمتی ترین چیز ہو وہ اتنا اس کو سنبھال کے چھپا کے رکھتا ہے. اس مصرے کو عام ذہن سمجھ نہیں سکتا. میں پتہ نہیں اس مصرے پہ کتنا میں دل میرا پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے. والد گرامی کا شعر ہے, بہت زیادہ ممبروں سے پڑھا بھی نہیں گیا, تو یہ میں دوسری بار پڑھ رہا ہوں. لیکن 4-5 دن پہلے لاہور میں پڑھا, پھر آج پڑھ رہا ہوں. اس پہلے مصرے میں پتہ نہیں کتنے اسرار بند ہیں. کوئی شعر فہم بیٹھا ہو تو وہ لازمی سمجھے گا. فرماتے ہیں کہ ہم چھپا کر اسے رکھتے ہیں کفن میں محسن. یہاں چھپانے کا جواب کوئی نہیں ہے, یقین. ہم چھپا کر اسے رکھتے ہیں کفن میں محسن.
خون شبیر کی جس خاک سے خوشبو آئے. یہ لوگ تھے مولا کی قسم، یہ لوگ تھے جنہوں نے ایسی گفتگو کی جو اس وقت شاید لوگوں نے نہ سمجھی ہو، لیکن آج پھر وقت گزرتا گزرتا شعور پختہ ہو گیا تو پھر وہ باتیں سمجھ میں آ رہی. یہ اس مصرے کا جواب نہیں ہے، کسی شاعر سے پوچھئے گا ہم چھپا کر اسے رکھتے ہیں. حالانکہ قبر میں تنہائی ہوتی ہے، کسی نے آنا نہیں ہوتا. ہم چھپا کر اسے رکھتے ہیں کفن میں موت سے، خون شبیر کی جس خاک سے خوشبو. میں 20-21 سال کا تھا جب پہلی بار میں کربلا معلیٰ زیارات پہ گیا. زیارات مقدسہ پہ کربلا معلیٰ جب میں پہلی بار گیا تھا 20-21 سال کا تھا. یہ 1990 سے پہلے کی بات ہے. بزرگ بیٹھے ہوں گے جو کبھی گئے ہوں گے 1990 سے پہلے، اللہ کرے کو گیا ہو. تو تب بڑا سادہ سا ایک نظام تھا. وہاں پہ ہوٹل نہیں تھے، 2-4 مسافر خانے ہوتے تھے. حرم کے اوپر چھت بھی نہیں تھی. یہ صرف گنبد تھا بادشاہ کی ذریعہ اطہر پر، اور حرم کے اوپر چھت نہیں تھی جب ہم گئے تھے. اور 2 حرم تھے اور ان کے درمیان میں پہنچا جب. اللہ اکبر، وہ ایسا خطہ مجھے لگتا ہے زمین پہ ہے ہی نہیں. اور وہ میں کھڑا تو میں اپنی مودت میں تھا، لیکن کسی عراقی نے سلام اس انداز سے کیا کہ میں چونک گیا. ہم کہتے ہیں نا بین الحرمین، اس نے حد کر دی. اس نے یوں دیکھا اور یوں دیکھا، اس نے کہا بین العباس والحسین. کبھی جائیے گا تو اس فکرے کو یاد رکھیے گا، مودت آپ میں مودت میں اضافہ ہوگا. بین العباس والحسین. تب تھوڑے سے پتھر ہوتے تھے بین الحرمین میں، تھوڑی سی خاک ہوتی تھی، اور ساتھ 2-4 بینچز پتھر کی اور 2-4 کھجور کے درخت، زیادہ نہیں تھے. سائبہ نہیں تھا، سایہ نہیں ہوتا تھا، پانی بھی میسر نہیں تھا وہاں پہ. لیکن وہ کیفیت میں نہیں بھولا. مولا کی قسم ممبر پہ ہوں، 4 جمادی ثانی ہے 2023 کو اعلانیہ کہہ رہا ہوں، وہ کیفیت میں آج تک نہیں بھولا. میں نے پہلی بار جبین بین الحرمین رکھ دی. اس طرح جو خوشبو آئی وہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے جبین رکھ کے کہا جی میں نے آپ کی بڑی فضیلتیں سنی ہیں اور میں آیا ہوں پہلی بار. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ گفتگو کریں اور میں سنوں. شاعر کا شعور جو ہے وہ وہاں ہونا چاہیے جہاں آپ کا شعور پہنچنا چاہتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ. یعنی جو آپ کہنا چاہتے ہیں اگر وہ شاعر کہہ دے تو آپ کو لطف ملتا ہے. ایسا ہے جی. تو میں نے کہا جی میں نے آپ کے بڑی فضیلتیں سنی ہیں، میں نے ذاکرین علماء کو سنا، آپ کے بڑے فضائل سنے خاک شفا کے اور اس زمین کے، اس خطے کے، کہ قیامت کے دن یہ واحد خطہ ہے جو عرش پہ ایسے ہی اٹھایا جائے گا. اور میں نے سنا ہے کہ کسی گنہگار کا بھی جنازہ گزر رہا ہو اور اس کے چند ذرے اگر اس کے کفن پہ پڑ جائیں تو پھر حساب نہیں ہوتا. یہ آپ نے بھی سنا ہے. معصومین کے فرامین بہت زیادہ ہے خاک شفا میں. میں بسم اللہ کرنا چاہیے. تو میں نے کہا جی اگر آپ خود تھوڑی سی فضیلت مجھے خود اپنی بتائیں گے تو میرے شعور میں محفوظ ہو جائے گی، مودت میں اضافہ ہو جائے گا. بس وہ جو گفتگو ہوئی وہ میرے ضمیر نے سن لی، ضمیر میں محفوظ ہو گئی، شعور پختہ ہوتا گیا. آل محمد نے اپنی نوکری عطا کر دی. نوکری عطا کی تو شاعر کا لیبل لگ گیا. تو میں نے کوشش کی کہ وہ کیفیت لکھوں جو پہلی بار کربلا معلیٰ میں وہ جو زمین نے، وہ جو خاک نے مجھ سے گفتگو کی تھی. میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے فضائل کیا ہیں، تو پھر کربلا نے مجھ سے جو ضمیر سے گفتگو کی وہ میں نے قلم سے کاغذ پہ لکھی آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جو آواز بیان وہی بیان کر رہا ہوں. میں نے پوچھا جی اپنا تعارف کروا دیں تاکہ میری مودت میں اضافہ ہو جائے. تو کربلا نے گفتگو کیا کی. کربلا سے آواز آئی وہ معلیٰ ہوں جسے کرب و بلا کہتے ہیں. دیکھیے میں بڑا چھوٹا نوکر ہوں امام صاحب، اور آپ سے ہمیشہ دعائیں لے کے گیا ہوں. آپ سے ہمیشہ دعائیں لے کے 9-10 سفر ہو، 8-9 سفر ہو، یا یہ 4 جمادی ثانی ہمیشہ پڑھتا ہوں. کمیل بھائی کی زندگی دراز ہو، کبھی مایوسی نہیں ہوئی. اور ماشاءاللہ بڑا معرفت سے لبریز اجتماع اس وقت میرے سامنے، اور مجھے یقین ہے میرا کوئی لفظ ضائع ہونے والا نہیں ہے. 2 یا 3 مسدس میں نے پڑھنے.
جو آواز تھی وہی لکھی. وہ معلّا ہوں جسے کرب و بلا کہتے ہیں, مجھ کو شبیر کے قدموں کی عطا کہتے ہیں. بڑی مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. حضور دعا کے لیے دعا. مولا آپ کا آباد بڑی شاعری پڑھی آپ نے سنی بھی ہے. وہ معلّا ہوں, میں بسم اللہ کرا جی. وہ معلّا ہوں جسے کرب و بلا کہتے ہیں, مجھ کو شبیر کے قدموں کی عطا کہتے ہیں. عرش والے مجھے معراج بقا کہتے ہیں. یہ ذکر پہ ہاتھ ہے, مجھے بڑا لطف آ رہا ہے پڑھنے کا, جیسے آپ ساتھ دے رہے ہیں لفظوں کا. وہ معلّا ہوں جسے کرب و بلا کہتے ہیں, مجھ کو شبیر کے قدموں کی عطا کہتے ہیں. عرش والے مجھے معراج بقا کہتے ہیں. خاک میری ہے جسے خاک شفا کہتے ہیں. حضور بیت آپ کے حوالے ہو رہا ہے. خاک میری ہے, عاقل بھائی شعر سنیے گا. خاک میری ہے جسے, اللہ کرے یہ شعر پہنچ جائے تو نوکری ہو گئی. خاک میری ہے جسے خاک شفا. کربلا کہتی ہے کہ پہلی ترجیح ہوں میں آخری پیغمبر کی, میں ہی جاگیر ہوں شہزادہ علی اکبر کی. یہ پہنچ جائے جہاں پہنچا نظر. مولا آپ کو آباد رکھے. آپ جی بس ہو گیا, نوکری ہو گئی جی. زیادہ سے زیادہ مزید 5-7 منٹ اور پڑھنا ہے جی. حیدری یا علی یا علی. پہلی ترجیح ہی ہوں میں آخری پیغمبر کی. میں حیران چہرے دیکھ نا 2 گھنٹے اور پڑھ لوں گا. پہلی ترجیح ہی ہوں میں آخری پیغمبر کی, میں ہی جاگیر ہوں شہزادہ. اب لطف آ رہا تھا تو میں نے سر نہیں اٹھایا, پھر وہ گفتگو جاری رہی, پھر میں سنتا رہا. کربلا نے کہا عقل انسان میں سماتی نہیں وسعت میری. دیکھیے آج باتیں ہو رہی ہیں, آج دنیا کہہ رہی ہے 5-7 کروڑ لوگ ایک ہی شہر میں, نظم و ضبط بھی وہی. یہ آج باتیں ہو رہی ہیں نا, تو تب سنا تھا. عقل انسان میں, میں اپنے قد سے بڑے مصرے آپ کے دامن میں ڈالنے لگا. میری اوقات کوئی نہیں بادشاہ کی خیرات. عقل انسان میں سماتی نہیں وسعت میری, بس کہ ایک راز الہی ہے حقیقت میری. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. ہاں بس کہ ایک راز الہی ہے حقیقت میں. عرش والوں پہ بھی واجب ہوئی عزت میری. یا علی مشکل کشائی کرنا میں پہنچا لوں. اللہ زندگی کرے, اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ. پھر سن لیجئے, میں اپنی قد سے بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. عقل انسان میں سماتی نہیں وسعت میری. مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے. بس کہ ایک راز الہی ہے حقیقت میری. عرش والوں پہ بھی واجب ہوئی. یہ کل تک داد دیں آپ تو تب بھی شاید قیمت پوری نہ ہو. عرش والوں پہ بھی واجب ہوئی عزت میری. سارے عالم سے جدا ایک فضیلت میری. سر اٹھا کے دیکھنا مجھے ہے, دھیان ذکر میں ہو. مولا کی قسم کل تک نعرے لگاؤ, شعر کی قیمت نہیں. سارے عالم سے جدا ایک فضیلت میری. میں نے کہا جی کون سی فضیلت؟ کربلا کہتے ہیں میری مٹی نے کئی عرش بہم چومے ہیں, میں نے 172 کے قدم چومے. امام زمان آپ کو سلامت ہے. سلامت بھائی جان, بڑی مہربانی. آپ جی ہیں, آپ سلامت. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیے. آپ سلامت رہیے, آپ کا آباد رکھیں. میں بسم اللہ کرا رہا ہوں. بڑی مہربانی. میں بسم اللہ کرا رہا ہوں. بہت شکریہ. میں بسم اللہ. آپ جیو بیٹا. جس کے دل کے اندر علی کی محبت شجاعت بن کے گونجتی ہے. جیتے رہو. مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری
وجہ کیا ہے؟ ہم دنیا میں اس کے سوا کیا لے کے جائیں گے؟ ہم دنیا میں کیا کچھ ہم دنیا میں اس کے سوا کیا لے کے جائیں گے؟ وہی نسخہ ناد علی کھا کے شفا لے کے جائیں گے۔ جب ہم مر جائیں گے لوگ ہم کو کریں گے پاکستان میں دفن، 2 فرشتے آئیں گے ہم کو کربلا مولا حسین کے ذکر میں آ کر مولا حسین کے دشمنوں پہ لعنت نہ کی جائے تو پھر ذکر میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ پوری طاقت کے ساتھ حسینیت آن لائن کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اس بندے نے اب نعرہ نہ لگایا انکار ولایت لکھا جائے گا۔ اچھا بول کے پنجہ کھول کے حسینی سفیران کرندر عقل انسان میں سماتی نہیں وسعت میں، بس کہ ایک راز الہی ہے حقیقت میں، عرش والوں پہ بھی واجب ہوئی عزت میری، سارے عالم سے جدا ایک فضیلت، میری مٹی نے کئی عرش بہم چومے، میں نے 172 کے، میں اپنی زندگی کی بہترین خیرات بانٹ رہا ہوں۔ اس بند کو لکھنے کے لیے پتہ نہیں میں کتنی راتیں جاگا ہوں، اس کو چھوڑیے، بس اس کے مصروں پہ تھوڑا غور کر لیجئے گا، داد آپ نے بڑی دے لی، اس پہ بھی راضی۔ میں نے کہا جی اور کوئی فضیلت ہے؟ کربلا نے کہا ظلم کی راہ میں کھڑی صبر کی دیوار ہوں میں۔ دیکھیے کربلا سے لے کے آج تک جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہاں صبر کا حوالہ فقط کربلا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں بھی ظلم ہوتا ہے کسی مظلوم پر تو وہاں پر حوالہ کربلا کر جانا ہے۔ سمجھنا آپ نے ہے، میں نے داد لے لیا آپ سے۔ ظلم کی راہ میں کھڑی صبر کی دیوار ہوں میں، عزم شبیر کا منہ بولتا شاہکار ہوں میں۔ بات سے جب تھک جائے تو ان کا ذمہ ہے، میرا ذمہ نہیں ہے، میں اسی توانائی سے پڑھوں گا۔ صبر کی راہ میں کھڑی صبر کی دیوار ہوں میں، ظلم کی راہ میں کھڑی صبر کی دیوار ہوں میں، عزم شبیر کا منہ بولتا۔ مصرے مشکل ہے لیکن سمجھنا ہے آپ نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ عزم شبیر کا منہ بولتا شاہکار ہوں میں، ہیبت پرچم عباس علمدار ہوں میں۔ مشکل کشائی کرنا بڑے مشکل موڑ پہ ہوں۔ عزم شبیر کا منہ بولتا شاہکار ہوں میں، چھٹے مصرے پہ میں چہرے پڑھوں گا، مجھے عقیدے چہروں پہ نظر آ جائیں گے۔ عزم شبیر کا منہ بولتا شاہکار ہوں میں، ہیبت پرچم عباس علمدار ہوں میں، شاہد سرخی چشم شہ ابرار ہوں میں، شاہد سرخی، میں پرواز کر کے پڑھوں شاید حق ادا نہ ہو، شاہد سرخی چشم شہ ابرار ہوں میں۔ کربلا نے کہا غور سے سن لے، رشک کیسے نہ کرے مکہ و مدینہ مجھ پر، شاہ کے رہوار کا گرتا تھا پسینہ مجھ پر، شاہ کے رہوار کا مولا اپنا آباد رکھے یار، ہاتھ ماجنا رشک، پورا مجمع بولے، پوری طاقت سے بولے، آپ جیے، آپ سلامت رہیے، مولا آباد و شاد رکھے، حیدری، میں بسم اللہ، رشک کیسے نہ کرے مکہ و مدینہ مجھ پر، شاہ کے رہوار کا گرتا تھا، شاہ کے رہوار کا گرتا تھا پسینہ مجھ پر۔ ساری داد بھول جائیے، آپ نے دی اور میں نے لی، ایک دفعہ بھول جائیے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، الگ بنتی ہو تو دیجیے گا ورنہ چپ رہیے گا۔ سارا مجمع چپ رہے، دکھ نہیں، کل تک داد دو قیمت نہیں۔ وہ تعارف کروایا کربلا نے کہ میں
اس کے بعد میں نے سر اٹھایا اور میں سیدھا حرم چلا گیا۔ کربلا نے کہا غور سے سن لے، ماہ و انجم کے اجالوں کا بھی محور میں ہوں، ماہ و انجم کے اجالوں کا بھی محور میں ہوں، بخت افلاک زمینوں کا مقدر میں ہوں، چشمہ کوثر و زمزم سے بھی بڑھ کر میں ہوں۔ میں نے کہا جی وجہ؟ کربلا نے کہا آخری سجدہ گہے سبت پیمبر میں ہوں، آخری سجدہ گہے، اور اس سجدے کا اثر کیا ہے؟ آخری سجدہ گہے سبت پیمبر میں ہوں۔ اس سجدے کی تاثیر دیکھیے، آخری سجدہ گہے سبت پیمبر میں ہوں، اور اس سجدے کا اثر یہ ہوا، کربلا نے کہا آج تک گرد اڑتی ہے تو بخشش کے نشان بنتے ہیں، میری مٹی سے ہی جنت میں مکان بنتے ہیں۔ آپ جیو یار، مولا آپ کا آباد، سلام، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ کربلا کربلا ہماری درسگاہ، کربلا کربلا، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ آخری سجدہ گہے سبت پیمبر میں، گرد اڑتی ہے تو بخشش کے نشان بنتے، میری مٹی سے ہی جنت میں۔ میں نے شام میں ایک عالم دین سے پوچھا تھا خاک شفا کیسے ہوئی؟ انہوں نے رو کے کہا 9 حصوں میں تقسیم تھا حسین، 9 حصوں میں۔ جب بہن آئی ہے بھائی کے لاشے پر تو 9 مقامات پر تھا حسین۔ میں بسم اللہ، 4 جمادی الثانی ہے آج۔ ایک دن گزر گیا حسنین کو یتیمی کا، پرسدار ہیں آپ، ماتمدار ہیں سیدہ کے، کیا میرے والد گرامی نے 2 مصرے لکھ کے قلم ہی توڑ دیا؟ میں پہلی بار بابا صدا کی ماتمداری پہ آیا تو چکوال کے نوحہ خان یہ نوحہ پڑھ رہے تھے، اور ایک شعر اس نوحے کا انہوں نے 37 مرتبہ دہرایا۔ وہ شعر کیا تھا؟ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ کبھی نہ روئیں یار، آپ اپنے غموں میں کبھی نہ روئیں، مولا آپ کا آباد رکھے۔ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، بس کافی ہے، یہی رونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ زہرا بھرے دربار میں سیدہ کے مسائل زیادہ نہیں پڑھ سکتے، بڑی معافی چاہتا ہوں بانیان سے بھی، آپ سے بھی، زیادہ پڑھنے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم شرمسار ہیں، دکھی ہیں۔ پاک بی بی ہم پہ مہربانی فرما کے ہمیں معاف کر دے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ سیدہ آپ کی بارگاہ میں التماس کر رہا ہوں مومنین کی طرف سے، اپنے ہماری مجبوری ہے، اور ہمیں دکھ بھی ہے کہ ہم منبر سے تیرے قاتل کا نام نہیں بتا سکتے۔ مجبوری، کبھی وقت تبدیل ہوا، کبھی حالات بدل گئے، شاید ہو سکتا ہے، ورنہ سیدہ راضی رہنا، ہم بڑے معمولی سے نوکر، آپ کے دروازے کے ادنا سے گداگر، ہماری کیا اوقات اور کیا مجال۔ مجھے نہیں پتا کہاں کہاں کوئی حاجی صاحب بیٹھا ہو، لیکن رونے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے۔ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے نا مدینہ منورہ میں، پھر سن لو مدینہ منورہ کہا ہے میں نے، اللہ زندگی کری انشاءاللہ۔ جب مدینہ منورہ میں مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے، روضہ رسول پہ کم از کم 50,000 بلب روشن ہوتا ہے۔
اور رسول کی اکلوتی بیٹی کی قبر پہ چراغ جلتے والا کوئی نہیں. تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے. جو جنت البقیع کے ظاہر بیٹھے ہیں میری گواہی دیں گے. کوئی عزادار شیعہ مومن جنت البقیع جائے، پہلی بار اگر جائے تو ساتھ کھڑے لوگوں سے پوچھتا ہے ان میں سے قبر سیدہ کون سی ہے؟ پھر کوئی زائر بتا دیتا ہے وہ جو دور چند پتھر نظر آ رہے ہیں نا، وہی پتھروں والی قبر ہے محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی. دنیا کہتے ہیں ہم روتے ہیں، یوں کیوں نہیں کہتے ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ یہ علی کی زیارت کا فکرہ ہے. السلام علیکہ یا ابا المظلوم. کائنات کے پہلے مظلوم، ہمارا سلام. خطبات موجود ہیں بادشاہ کے، میں حق نہ پڑھوں تو میرا قتل واجب ہے. خطبات موجود ہیں، جتنا پڑھا جا سکتا ہے اتنا پڑھ رہا. رونا نہ رونا نصیب ہے، چلو دل پہ لکھ کے لے جانا. کسی فقیر نے کوئی فقرہ پڑھا تھا، ممبر کی قسم قرآن لے اور سر پہ رکھ کے قسم کھاتا ہوں، بہت روئے ہیں علی، ٹوٹ کے رویا میرا بادشاہ علی. اور ایک موقع ایسا ہے جہاں بہت روئے ہیں، جب ظاہری خلافت کے ممبر پہ علی آ کے بیٹھے، 5 مرتبہ ہاتھ کو یوں دیکھا، 5 مرتبہ یوں دیکھا. زمانے کا بہادر ترین امام اتنا رویا ریش بھی گئی آنسوؤں میں. کمبر غلام ہے، قدموں پہ سر رکھ کے ماتھا مار کے کہا بادشاہ ہاتھ کو دیکھ کے کیوں رو رہا ہے؟ تڑپ کے فرماتے میری غربت دیکھ. یہ ہاتھ بھی سلامت تھے، بطول کو تازیانہ بھی لگ گئے. ماتم عبادت سمجھو تو کر لینا، جبر کوئی نہیں، زبردستی کوئی نہیں، مر کوئی نہیں جاتا. غریبوں کی کہانی ہے، 2-4 آنسو آ جائے رونے والوں کی فہرست میں نام شامل ہو جائے. میں بسم اللہ کرا کبھی نہ روکو اپنے غموں میں، اپنے دکھوں میں. عزت جانتے ہیں سیدہ کی عزت کیا ہے؟ اللہ مان کسی زبان میں طاقت ہی نہیں بتا سکے، کسی زبان میں طاقت ہے ہی نہیں کہ بتا سکے کہ مقام سیدہ کیا ہے. آخری وقت ہے زمانے کے رسول کا، آخری. کائنات کے پیغمبر کا سر بیٹی کی زانوں پہ، دروازے پہ دستک ہوئی. میں دور کا مسافر ہوں، ملنے آیا ہوں رسالت مآب سے. تڑپ گئی پیغمبر کی بیٹی. میرے بابا آرام فرما رہے ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے. کچھ دیر خاموشی رہی، پھر دستک ہوئی. میں بڑی دور سے آیا ہوں، ملنا ضروری. پھر کہا، میں نے کہا نا بابا کی طبیعت ناساز ہے، وہ محو آرام ہے. تیسری مرتبہ جب دستک ہوئی، رو پڑی بنت پیمبر. میں بڑے ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں، رونا رونا مقدر ہے. گرم آنسو رسالت میں آپ کے چہرے عطر پہ آئے، آنکھیں کھل گئی رسول کی. میری زندگی میں بیٹا کس نے رلایا؟ اللہ مان، میری حیات میں کس نے رلایا؟ بابا دیکھے نا کوئی اجنبی ہے بار بار دستک دے رہا ہے، میں کہہ بھی نہیں ہوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تکیے کی تیگ لگا کے اٹھے، یا علی جا، اجنبی نہیں ہے، اس کو اندر لے آ. یہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے. ملک الموت اندر آیا. رسالت امام نے پوچھا زیادہ دیر انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ سنیے گا فکرہ مصائب کا ہے. یا رسول اللہ چھوڑیے انتظار کتنا کرنا پڑا، بس بیٹی کے سامنے ایک بار کہہ دیجئے میں کبھی کسی دروازے پہ رکا نہیں. جو ایسے فکروں پہ روتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، جو ادب سن کے گریا کرتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں وہ لوگ. اللہ تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل فرمائے. ایک بار بیٹی کے سامنے کہہ دیجیے
کہ میں وہ ہوں جو کبھی کسی دروازے پر رکا نہیں ہوں. یہ صرف سیدہ کا احترام تھا کہ جب تک اجازت نہ لی میں اندر نہ آیا. منبر پہ رکھے ذکر پہ میرا ہاتھ ہے، مجھے اس کی قسم. اتنا رویا زمانے کا رسول، ریچھ بھیگ گئی آنسوؤں میں. بیٹی نے باپ کے گلے میں باہیں ڈال لی. بابا یہ تو میری عزت کی بات ہو رہی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹا جہاں آج فرشتہ رک گیا ہے، کل یہاں لوگ ہجوم لے کے آئیں گے. میں پڑھ گیا مصحف یہی تھا، کوئی روئے یا نہ روئے اس کا نصیب ہے. جہاں آج فرشتہ رک گیا ہے، کل یہاں لوگ جمع ہو کے آواز بلند کریں گے. بیٹی رو پڑی. بابا میرے دروازے کی تو آپ نے عزت ہی اتنی بتا دی ہے، آیا تطہیر پڑھ کے آپ آتے، بابا فرشتے اترتے، بابا قرآن نازل ہوتا ہے. مدینے کا تو فرد واقف ہے اس دروازے کی کیا عزت ہے. اس وقت باپ نے بیٹی سے کہا بخت ہمیشہ نہیں رہتے، ہو سکتا ہے کل وقت آ جائے. یہ ذکر ہے سر پہ ہے، سیدہ میری شفاعت نہ کرے اگر میں غلط پڑھوں. وقت گزر گیا، اجڑ گئی حسنین کی ماں، تیری مرضی ہے یتیم ہو گئی 11 ہجری میں بطول. 17 سال کچھ مہینے کا سن تھا بی بی کا. میں نہیں پڑھ سکتا زیادہ، میں معافی چاہتا ہوں، میں خود سید ہوں. 17 سال کچھ مہینے سن تھا. یتیمی کا ماتم کیا کرتی تھی. مدینے والے کہتے تھے یا دن کو روئے یا رات کو روئے. تو نے حیران ہو کے سنا، سلیم بن قیس روایت کرتا ہے میں مدینے سے باہر تھا. میں مدینے سے باہر تھا جب رسول کی رحلت ہوئی، لیکن جب میں مدینے میں داخل ہوا واپس آیا تو میں نے کسی پردہ دار کے رونے کی آواز جنگل میں سنی. میں رک گیا. 2 بچوں پہ میری نگاہ پڑی، میں نے انہیں اشارہ کر کے بلایا. وہ عام بچے نہیں تھے، وہ رسول کے نواسے تھے. میں نے کہا مجھے بتائیے یہ رونے کی آواز کس مخدومہ کی ہے؟ آواز ہماری ماں کی. کہا تو گھر میں نہیں رویا کرتی؟ کہا مدینے والے گھر میں رونے نہیں دیتے، اس لیے ہم نے گھر سے دور بیت الحزن بنوایا. معافی چاہتا ہوں. بس باپ کی 2 جملے اور پڑھی سنیے اور میں اجازت چاہوں. باپ کی موت کی پٹی، اس کو شوق کی علامت کہتے ہیں، وہ پیشانی پہ ہے. سیدہ گھر میں بیٹھے رو رہی ہیں، بس آہستہ آہستہ کہہ رہی ہیں بابا تیرے بعد جو مصیبت ہے مجھ پہ آئے. اللہ آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رلائے. اس فکروں پہ ماتم کر سکو تو کر لینا. اگر وہ دنوں پر آتی تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے. یہ میں جڑے ہاتھوں سے جو سید بیٹھا، جو بھی بیٹھے زید صاحب جو بھی بیٹھے میں اس سے معافی مانگ کے فکر پڑھ رہا ہوں. اچانک دروازے پہ شور اٹھا. اس دروازے پہ جہاں رسول دستک دے کے اجازت مانگتے تھے وہاں شور بلند ہوا. شور کیا تھا؟ سب سے بڑا مسائل یہی ہے. شور یہ تھا علی کو باہر بھیجو. معافی چاہتا ہوں. میں منت کروں گا جو اگلے فکروں پہ نہ رو سکے سر جھکا کے ایک بار بھیک مانگ لے سیدہ سے. ہاں سنائے میں ضامن ہوں، ورنہ پتھر رکھو وہ پانی ہو جائے گا. دروازے پہ شور اٹھا. نہیں میں پھر پڑھتا ہوں، میں کسی کو تشنا نہیں جانے دوں گا. میں نہیں چاہتا کہ میں سیدہ کا مصائب پڑھوں کسی کی آنکھ خشک رہ جائے. ہاں ہر کسی کی ماں کو مولا سلامت رکھے. یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھیے گا، کائنات کی سب سے غریب ماں ہے بطول. جو میں پڑھ رہا ہوں یہی حق ہے. شور اٹھا علی کو باہر بھیجو. علی اٹھنے لگے یا بنت پیغمبر نے شانے پہ ہاتھ رکھا. یا علی آج آپ نہ جائیں، آپ کو میرے حق کا واسطہ آج مجھے دیکھنے دیں مدینے والوں کو میرا احترام یاد ہے یا نہیں. اب یا دعا کر میں مر جاؤں یا پڑھ جاؤں. اکیلی فاطمہ دروازے پہ آئی. میں پڑھ گیا تو نے سن لیا. میں نہیں پڑھ سکتا، میں اشارہ کروں گا. 35
بدماش دروازے پہ تھے، اکیلی محمد کی بیٹی نے دروازے پہ ہاتھ رکھا. ہو سکتا ہے آگے پڑھنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں. 35 لوگ ایک دروازے کو دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا ہاتھ رکھ کے رو کے کہتی تھی حیا کرو، یہ محمد مصطفیٰ کا دروازہ ہے. منبر پہ ہاتھ قسم دے رہا ہوں، جب دور سے دھکے لگتے تھے کبھی تھوڑا دروازہ کھلتا کبھی بند ہوتا، کبھی کھلتا کبھی بند ہوتا. نہ تیرے سینے میں پتھر نہ میرے، بس ہاتھ دروازے سے نہ ہٹایا یہاں تک کہ انگلیاں زخمی ہو گئی. میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا. دروازے پہ شور بڑھنے لگا تو زہرا نے کہا حیا کرو، میری بیٹی کو اونچی آواز. حوصلہ بس ختم ہو گیا. نہیں پڑھنا، آگے پڑھنا ہی کوئی نہیں. 2 جملے پڑھنے ہیں. تبرکن، ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری مجلس ہو، قبر میں جاؤں تو سرخرو ہو کے جاؤں کہ جتنا میں جانتا تھا اور جتنا پردہ ڈال کے پڑھا جا سکتا تھا میں نے اتنا پڑھ دیا. یہ دیواریں روئیں تو حق بنتا ہے ماتم کرنے کا. بس یہ سب سے بڑا مصائب ہے. اکیلی بیٹی محمد کی دروازہ بند کرتی رہی. پڑھ دو فکرہ، حیران ہو کے بیٹھے ہو. 35 لوگ دھکے مارتے رہے. اچانک کسی نے کہا اگر دروازہ نہیں کھلتا تو آگ لگا دو. میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا. لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی گئی. جو سید بیٹھے ہو مجھے تہ دل سے معاف کر دینا، فکرہ نہ پڑھوں تو میں گنہگار ہوتا ہوں. مجھے غازی کی عباس کے علم کی قسم، جب دروازہ نہ کھلا تو ظالموں نے دروازے کو آگ لگائی. جب آدھا دروازہ جل گیا ایک ظالم نے دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ گرا. پیچھے پتھر کی دیوار، آگے جلتا دروازہ، درمیان میں اکیلی زہرا. تیرا کوئی لوہے کا دل نہیں ہے، دروازہ لکڑی کا تھا، جل کے گر گیا. میخیں لوہے کی تھی جو آگ میں تپ کے زہرا کے پہلو میں آواز آئی یا علی، میں اجڑ گئی. ماتم زہرا، انا للہ.